من لسانی یفقہوا قولی. آج مجھے پرافٹ آف اسلام کو لے کر کچھ بولنا تھا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ لونر کیلنڈر کے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جو پرافٹ آف اسلام کی برتھ کا دن ہے. تو مجھے ایک آئٹم اس میں ملا جو بہت ریلیونٹ ہے، اس لیے میں اسی سے شروع کرتا ہوں. یہ ہے میرے ہاتھ میں آج کا ہندوستان ٹائمز، یعنی اپریل 1 کا ہندوستان ٹائمز. اس میں پیج 14 پر ایک رپورٹ چھپی ہے، ایک انٹرویو. یہ ہے تسلیمہ نسرین کا انٹرویو. تسلیمہ نسرین آپ جانتے ہیں کہ ایک ناولسٹ ہے، ایک رائٹر ہے. وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوئی. تو اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لجہ. مسلمانوں کو لگا کہ اس کتاب میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اسلام کے لیے ڈیروگیٹری ریمارک کی حیثیت رکھتی ہیں. تو وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو مار ڈالو، اس کو جینے مت دو. تو وہ اپنے ہوم لینڈ یعنی بنگلہ دیش کو چھوڑ کر باہر چلی گئیں. ابھی بھی شاید وہ باہر ہی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ جائیں گی بنگلہ دیش تو لوگ ان کو مار ڈالیں گے، یعنی مسلمان. تو یہ جو انٹرویو چھپا ہے ہندوستان ٹائمز میں آج اپریل 1 کو، تو انہوں نے اپنے کو بریکٹ کیا سلمان رشدی سے کہ ان کا کیس بھی یہی تھا. انہوں نے ایک بک لکھی سیٹرک ورسز. تو مسلمانوں نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا اور کہا کہ سلمان رشدی کو مار ڈالو. دونوں کا کیس ایک ہے. تو اس میں مجھے ایک چیز بہت اسٹرائک کی کہ تسلیمہ نسرین کہتے ہیں رشدی کو کیس کو بتا کر کے کہ بوتھ آف اس آر ایتھیسٹ. بوتھ آف اس آر ایتھیسٹ. میں نے سوچا کہ یہ دونوں پیدا ہوئے مسلم فیملی میں، اور جیسا کہ رپورٹ میں آ چکا ہے بچپن میں دونوں پریکٹسنگ مسلم تھے دونوں. اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بوتھ آف اس اور ایتھیسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ٹھیک یہ ہوگا کہنا کہ بوتھ آف اس ویئر مسلمس بٹ ناؤ وی آر ایتھیسٹ. Both of us were Muslims. We were born in Muslim family, but now we are atheist. صحیح بات یہ ہے. تو اس کو لے کر کے میں سوچنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اپنے ارلی لائف میں وہ پریکٹسنگ مسلم رہتا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. تو یہ اس کی رسپانسبلٹی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام پر ہے، کیونکہ جو امپریشن ہے میڈیا کے تھرو وہ یہ ہے کہ اسلام میں فریڈم آف تھاٹ نہیں ہے. اسلام میں
سوچنے کی آزادی کے ساتھ سوچنے کی آزادی نہیں ہے. فریڈم آف تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ہے بالکل بیس لیس بات. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ تسلیمہ نسرین نے یا رشدی نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نہیں کہتا ہے صاحب، میرا ایسا ماننا نہیں ہے. لوگ یعنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ڈیروگیٹری ریمارک تھا، اس لیے ہمیں مار ڈالنا ہے، اس کو جینے نہیں دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پرافٹ آف اسلام جو تھے ان کے خلاف سپر ڈیروگیٹری ریمارک دیا گیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بہت سے اسٹوری میں سے ایک میں آپ کو سناتا ہوں. پرافٹ آف اسلام کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر. آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ آف اسلام پیدا ہوئے 570 میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی 632 میں. وہ پرافٹ بنائے گئے 610 میں. تو 7 سینچری کا جو فرسٹ کوارٹر ہے وہ تھا آپ کا پرافٹ ہوڈ کا زمانہ. تو آپ نے اپنا مشن شروع کیا مکہ میں. اس وقت جو مکہ تھا یعنی 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر کا جو مکہ تھا تو وہاں پر آئیڈل ورشپ تھی. سارے لوگ مشرک تھے اور پرافٹ کا جو مشن تھا وہ تھا توحید، ونس آف گاڈ. تو وہ غصہ ہو گئے. تو ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہاں پر ایک لیڈی، اس کا نام تھا ام جمیل. وہ پوئٹس تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھی اور بہت ہی پرسنالٹی والی تھی اور پوئٹس بھی تھی. تو اس نے پرافٹ کے خلاف کچھ لائن لکھی، وہی ڈیروگیٹری لائنس. تو آئی وہ، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ میں، آپ کے ساتھ صرف آپ کے ساتھی ابو بکر تھے. دیکھیے محمد کے معنی ہوتے ہیں پریز وردی. تو اس نے آپ کا نام نہیں لیا، اس نے کہا کہ مذممن ابینا وامرہ عصینا ودینہ قلینا. مذمم کہتے ہیں جس کو کنڈم کیا جائے، کنڈمنیٹری. We reject him. He is a condemnatory. ہم اس کو انکار کرتے ہیں، یہ تو ایک ایسے آدمی کو کنڈم کیا جائے. یہ منہ پر کہا اس نے، نام بھی نہیں لیا. اب کنڈمنیٹری کہنا کسی کو منہ پر، اس سے بڑا ڈیروگیٹری ریمارک کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن he simply smiled. تو آپ کے ساتھی تھے ابو بکر، انہوں نے کہا کہ آپ اسمائل کر رہے ہیں، وہ آپ کو ایسا برا برا کہہ رہی. تو آپ نے کہا اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ ہسٹری کو تھوڑی کنٹرول کر رہی ہے. میرا نام جو ہسٹری میں لکھا جائے گا وہ محمد ہوگا، اس کو کہنے دو. اور ویسے ہوا، آج ہسٹری میں آپ کا نام محمد لکھا ہوا ہے، مذمم نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی بھی ہسٹری کی بک آپ اٹھائیں اس میں آپ کا نام مذمم نہیں لکھے گا، کنڈمنیٹری نہیں لکھا ہوا ہوگا، محمد لکھا ہوگا. تو آپ نے ہنس دیے، آپ مسکرا دیے، آپ کہا کہ وہ کہنے دو، اسے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کہا ہوا ہسٹری نہیں بنے گا. اس کا جو بول ہے، اس کا بول جو ہسٹری نہیں بن جائے گا. اس طرح سے آپ نے اس کو اوائڈ کیا.
اسی کو لے کر میں نے لکھا تھا ایک آرٹیکل. جب ڈنمارک کے کارٹون پر شاید دنیا میں مسلمان ہنگامہ کر رہے تھے تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس کا کیپشن تھا اگنور کارٹونس. اسی کو لے کر لکھا تھا, اگنور کارٹونس. تو آپ دیکھیے کہ یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جب پرافٹ نے یہ کہا اور یہ اس ام جمیل کے ساتھ ایسا آپ نے اسمائل کر کے ٹال دیا, تو دس واز ناٹ سمپلی اے moral behavior. This was not simply a moral behavior. Rather, it was demonstration of a universal principle which was an important part of his mission. یہ پروفٹ آف اسلام کا مشن تھا. آپ ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر کھولنے کے لیے آئے تھے, ایک نیا چیپٹر. وہ چیپٹر کیا تھا؟ دیکھیے, والٹیر نے لکھا ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ ساری ہیٹ اور فائٹنگ کی ہسٹری ہے, ہیٹ اور فائٹنگ کی ہسٹری ہے. لیکن والٹیر جو ہے وہ اس کا کوئی فارمولا نہیں دے سکا. پرافٹ اس لیے بھیجا خدا نے کہ وہ دنیا کو ایک آئیڈیالوجی آف پیس دیں اور ساتھ ساتھ میتھڈالوجی آف پیس بھی دیں. آئیڈیالوجی آف پیس یعنی پرنسپل, پیس کا پرنسپل, اور ساتھ ساتھ میتھڈالوجی آف پیس دیں. وہ کیسے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ دنیا میں جو پرابلم ہے, مثلا کسی نے مجھ کو ابیوز کیا, کسی نے میرے خلاف ڈیروگیٹری ریمارک دیا, کسی نے مجھے پتھر مار دیا, یہ سب پرابلم ہوتے ہیں. اور بہت سے پرابلم, پولیٹیکل پرابلم, سوشل پرابلم, اکنامک پرابلم. تو لوگ کیا کرتے ہیں, پوری ہسٹری میں کیا کرتے رہے, اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا خود انسان سے, جو انسان سامنے تھا. یہی انسان ہے جو میرے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے, یہ انسان ہے جو میرے خلاف ایک ڈیروگیٹری ریمارک دے رہا ہے, یہ انسان ہے جو میرے خلاف کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو کیا ہوا, اس سے لڑنے لگے. جب انہوں نے سامنے کے انسان کو ریسپانسبل بتایا اس پرابلم کا, تو انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا, اس کو مارو, اسے ہیٹ کرو. پرافٹ آف اسلام نے یہ بتایا انسان کو, جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر کھولا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ انسان کا معاملہ ہے, یہ گاڈ کا معاملہ ہے. دیٹ از ڈیو ٹو دا کریشن پلان آف گاڈ ڈائریکٹلی. کتنا بڑا ریولیوشنری ایک میسج تھا. کیوں؟ خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے. Where there is test, there is freedom. Without freedom, there is no test. تو جب خدا نے بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے دنیا, تو خدا نے آپ کو فریڈم بھی دیا, ہر انسان کو فریڈم دیا ہے. یو کین ناٹ ابالش فریڈم. تو جو فریڈم خدا نے دی ہو تو آپ کیسے ابالش کریں گے؟ تو جس طرح سے روز پلانٹ پر پھول کے ساتھ کاٹا بھی ہے, تھارن بھی ہے, یو کین ناٹ ایلیمنیٹ دوز تھارنس بیکاز اٹس اے پارٹ آف نیچر. تو خدا نے ہی دیا ہے آزادی. اچھا, جب آدمی کو دی جائے گی فریڈم تو کیا ہوگا؟ اس کو چوائس رہے گا. فریڈم مینس چوائس.
تو کبھی وہ پراپر یوز کرے گا، کبھی مس یوز کرے گا. یہ اس کا اپنا چوائس ہے. آپ اس کے چوائس کو کیسے چھین لیں گے؟ آپ اس کے چوائس کو چھین نہیں سکتے. تو لوگ اس کو، لوگوں کے ساتھ پوری ہسٹری میں کیا ہوا کہ جو ان کے سامنے جو چیلنج آیا، جو ان کے سامنے پرابلم آیا، کس نے جو ان کے ساتھ برا کیا، اس کو اسی انسان سے جوڑ کر کے لگے لڑنے اس سے. دے وانٹیڈ ٹو ایلیمنیٹ دیٹ پرسن، اور سمجھا کہ اس کو مار کر کے پرابلم بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ تو ختم نہیں ہوا. تو پرابلم یعنی پروفٹ آف اسلام نے بتایا کہ ہاؤ ٹو مینیج دا پرابلم. پیپل ویئر انگیجڈ ٹو ایلیمنیٹ دا پرابلمس. ناؤ پروفٹ آف اسلام ٹولڈ them that is wrong, you are wrong, you have to manage the problem. کیونکہ پرابلم کو ختم کیسے کریں گے آپ؟ جب خدا ہی نے روز کے برانچ پر تھارن اگا دیا ہے تو آپ کیسے اس کو مٹائیں گے؟ تو خدا نے جب فریڈم دیا تو فریڈم کو وہ مس یوز کرے گا، اس کا وہ اپنا چوائس ہے وہ. تو یو ہیو ٹو نو، یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ rather than seeking to eliminate that problem. یہ کتنا بڑا یہ انٹروڈیوس کیا آپ نے ایک نیا پرنسپل ہسٹری میں، اور پوری زندگی سے آپ نے ڈیمونسٹریشن دیا اس کا، پوری زندگی سے. میں آپ کو چند ایک ریفرنسز بتاؤں گا آپ کو. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفٹ آف اسلام جو آئے تو انہوں نے صرف آئیڈیالوجی آف پیس نہیں دی بلکہ میتھڈالوجی آف پیس بھی دی. وہ یہ تھی کہ تم پرابلم کو ختم نہیں کر سکتے، تم نگیٹو ایونٹس کو ختم نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو ریسپونڈ پازیٹیولی. وین یو فیس سم نیگیٹو ایکسپیرئنس you have to try to respond positively. This is the only solution. No other solution is available. No other solution is available. آپ کیسے انسان کی آزادی چھینیں گے؟ It is beyond your capacity to abolish freedom. It is beyond your capacity. ابھی مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں ہر جگہ، انسان سے آزادی چھیننا چاہتے ہیں کہ بم مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ لوٹ گئے ہیں وہاں، پری محمد پیریڈ کے لوٹ گئے ہیں وہ. یعنی پوسٹ محمد پیریڈ میں پیدا ہوئے، جبکہ رسول اللہ نے ایک میتھڈالوجی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ فریڈم کو تو ابالش نہیں کر سکتے، لیکن وہ پری محمد پیریڈ میں چلے گئے ہیں اور بم مار کر، گولی مار کر چاہتے ہیں کہ انسان سے اس کا فریڈم چھین لیں. وہ چھین نہیں پا رہے ہیں 200 برس سے، اور خود ہی سفر کر رہے ہیں. تو خیر دیکھیے کہ میں آپ کو چند ریفرنسز دوں گا یہاں پر. سب سے پہلے پرافٹ کو جب 610 AD میں جب آپ کو پرافٹ بنایا گیا تو سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ مکہ کے پاس ایک راک ہوتی تھی، ROC کے راک، اس کا نام تھا صفا. اس راک کو لوگ یوز کرتے تھے ایز اے اسٹیج. وہاں کھڑے ہو کر کے وہ ایڈریس کرتے تھے لوگوں کو. تو آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ یہاں آؤ، مجھے کوئی میسج دینا ہے. تو بہت سے لوگ آ گئے کیونکہ وہاں پر ایک کسٹم تھا. یہ اس کسٹم کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر آ گئے لوگ. باپ صفا پر کھڑے ہوئے، وہ جو راک تھی صفا کے نام سے، اس پہ کھڑے ہوئے آپ، اور لوگوں کو انہوں نے میسج دیا. وہ میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا
وہ میسج یہ تھا کہ واللہ لتموتن کما تنامون ولتحیون کما تستيقظون وإنها لجنۃ ابدا ولنار ابدا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جو زندہ ہو، یہ مطلب جو کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ختم بھی نہیں ہو جاؤ گے، یہ بھی سمجھ لو. مرنے کے بعد کیا ہے؟ دوسرا فیز ہے لائف کا، جہاں ڈے آف ججمنٹ ہے، جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، جہاں ہیل ہے، جہاں پیراڈائز ہے، خدا کو فیس کرنا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، کیونکہ اگر تم نے پریپیئر نہیں کیا، اگر پریپیئر کیا تم نے تو تم کو پیراڈائز ملے گی، نہیں پریپیئر کیا تو ہیل پہ جاؤ گے. یہ میسج دیا آپ نے. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ آپ کا انکل، ان کا نام تھا ابو لہب، یعنی پرافٹ کے انکل ابو لہب. وہ سینئر، یعنی ان لوگوں میں سینئر تھے، میں سمجھتا ہوں سینئر موسٹ جو وہاں اکٹھا ہوئے تھے. تو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم اما جماعتنا الا لہذا. یعنی وہ رسول اللہ جو تھے ان کے وہ تھے، یعنی بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے، یہ انکل تھے آپ کے. انہوں نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم اما جماعتنا الا لہذا، تمہارا برا ہو سارے دن تمہارا برا ہو. کیا تم نے یہی بات سنانے کے لیے ہم کو انوائٹ کیا تھا؟ لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. یعنی سمپلی اس کو سن لیا اور ان کے لیے دعا کرنے لگے. غصہ نہیں ہوئے، کوئی اس کو برا بلا نہیں کہا. اور آگے دیکھیے، اس وقت جو مکہ تھا، یعنی 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں، تو وہاں پر جو اس سے پہلے جو پرافٹ ہوئے تھے ابراہم، ان کا بنایا ہوا ایک مسجد تھی. پرافٹ ابراہم نے ایک مسجد بنائی تھی وہاں پر پہلے، ابھی بھی تھی، اسی کو ہم کعبہ کہتے ہیں. کعبہ کیا ہے؟ ایک مسجد ہے. تو اس مسجد کو بنایا تھا ابراہیم نے، یعنی ونس آف گاڈ کے کانسیپٹ کو لے کر کے، یعنی ایک گاڈ کی ورشپ کے لیے. اب بات کو جن لوگوں کے ہاتھ میں اس کا وہ آیا کنٹرول کئی جنریشن کے بعد، تو انہوں نے وہاں لالا کے بت رکھ دیے، 360 بت وہاں رکھ دیے، آئیڈلس. اب آپ کیا آپ جو ہے یہ نہیں کیا وہاں غصہ ہو کر کے لگے ڈانٹ ڈپٹ کرنے، چلانے کہ کیسے تم لوگ خراب لوگ ہو، ابراہیم بنایا تھا اس کو ایک خدا کے لیے اور تم نے 360 بت رکھ دیے ہیں، کیسے برے تم لوگ ہو. اب لڑتے ہیں اسی پر، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ کعبہ جیسے یعنی ہولی پلیس میں جو بنا ہی کیا تھا ونس آف گاڈ کے کانسیپٹ پر، ایک خدا کی ورشپ کے لیے، اس میں رکھ دیتے ہیں وہ 360 آئیڈلس. تو آپ کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، غصہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، نکالو اس کو، اور توڑتے اس کو. آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا. کچھ بھی، کوئی ریئیکشن نہیں، چپ چاپ وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے اور کوئی ریئیکشن نہیں. میں نے وہاں بھی آپ کی نماز ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں کوئی کسی نمازی کو چلو مندر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہے گا ہے مندر میں کیسے نماز پڑھیں گے ہم؟ یعنی ایک بت جہاں ہے وہاں بھی نماز نہیں پڑھیں گے. وہاں 360 بت تھے تب بھی نماز پڑھتے تھے وہاں. آپ غور کیجیے، یعنی پرافٹ نے ایک ایسی جگہ نماز پڑھی جہاں ڈیلی اپ ٹو 30 ایئرس
جہاں 360 آئیڈل تھے. آج تو ایک آئیڈل ہوتا ہے مندر میں، وہاں بھی نہیں نماز پڑھیں گے. تو کیا آپ نے، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے بہت ہی، یعنی آپ امپیشنٹلی آبزرو کیا. امپیشنٹلی ہی آبزرو دا سچویشن. impatiently he assessed the situation impatiently. Then he discovered a great formula. That formula was ignore the problem, avail the opportunities. The super formula کہ مطلب بتوں کو اگنور کرو، لیکن بتوں کی وجہ سے وہاں ایک آڈینس ڈیلی آتا ہے. 360 آئیڈل جو تھے، تو اس کے جو ماننے والے تھے، پوجنے والے تھے، وہ آتے تھے وہاں پر ان کا درشن کرنے کے لیے، کہ درشن سے ان کو بلیسنگ ملتی ہے. تو اس طرح سے ڈیلی وہاں ایک آڈینس ہو جاتا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ بتوں کو اگنور کیا، آڈینس کو اویل کیا. He ignored the presence of idols and he availed that audience. تو وہاں جاتے تھے آپ اور ان کو ایڈریس کرتے تھے. قرآن کا کوئی پارٹ پڑھ کر سناتے تھے ان کو، کیونکہ وہ لوگ سب انگلش لینگویج کے لوگ تھے. وہ تو قرآن انگلش لینگویج میں تھا، وہ بھی انگلش جانتے تھے سب. وہ انگلش کہہ رہا ہوں میں، یعنی عربک لینگویج تھی ان کی. تو ان کی لینگویج بھی عربک اور قرآن کی لینگویج بھی عربک. تو وہ ان کو پڑھ کے سناتے تھے تو خوب سنتے تھے. دیکھیے، جب آپ کے اور سننے والے کے بیچ میں نارمل یعنی کنڈیشن ہو، نارملسی ہو، تو وہ سنے گا آپ. اگر آپ لڑائی جھگڑا کریں، جا کے بتوں کو توڑیں، تو نارملسی ختم ہو جائے گی، پھر کوئی سنے گا نہیں آپ کی بات. تو اس کو اگنور کر کے آپ نے نارملسی کریٹ کی. He was able to normalize the situation by ignoring that problem. This was the wisdom of the Prophet of Islam. تو یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک میتھڈالوجی دی آپ نے، کہ جب دنیا میں فریڈم ہے، دنیا میں فریڈم کی وجہ سے لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو ہاؤ ٹو مینیج دس پرابلم، اس کا میں ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹی. اب اس کا بہت فائدہ ہوا. بہت ہی جتنے وہاں کے دیکھیے، جتنے جو تھے، وہ جتنے سنسیئر لوگ تھے وہاں. دیکھیے کیا تھا، مکہ میں کئی لوگ تھے جو سیکر تھے. سیکر، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی سیکر ہے، اندر سے سیکر ہے. تو مکہ میں بہت زیادہ لوگ نیچر پہ ہوتے تھے اس زمانے میں، سمپل لائف تھی. تو بہت سے لوگ سیکر تھے. تو وہ سبھی لوگ آ کر وہی اسمبلی کی جگہ وہی تھی، وہی سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے. تو کئی لوگ جو کہ نیچر پر تھے، جو سیکر تھے، وہ سنتے تھے آپ کی بات. اور وہ سارے لوگ جو سنسیئر تھے، سیکر تھے، وہ سب آپ کے ساتھی بن گئے، سب کے سب. یہ تھا پروفیٹک وژڈم، یہ تھا پروفیٹک میتھڈ، یہ تھا ہاؤ ٹو مینیج دا پرابلم کا میریکل. پھر آپ دیکھیے وہاں پر کوئی لیڈر تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، کچھ اور لیڈر تھے وہاں کے. وہ لوگ آپ کے بہت زیادہ ہاسٹائل ہو گئے، وہ آپ کو اپوز کرنے لگے اور لوگوں کو بھی بہکایا. تو غرض ہے کہ مکے کا جو ماحول تھا وہ آپ کے اگینسٹ میں ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ میں کوئی اور جگہ ڈھونڈوں.
آپ طائف گئے. طائف ایک ٹاؤن تھا. آپ نے سمجھا کہ شاید یہاں پر لوگ جو ہیں کچھ وہ یعنی ڈفرینٹ ہوں یہاں کے لوگ. تو ان لوگوں نے تو اور بھی زیادہ یعنی وہ لوگ اور بھی زیادہ نگیٹو نکلے. یہاں تک انہیں پتھر مار کر آپ کو بھگا دیا. اب جب باہر آئے آپ تو اس وقت آپ کو اینجل آیا آپ کے پاس, خدا کے بھیجا ہوا. اینجل نے کہا کہ آئی ایم اینجل آف ماؤنٹینس. ماؤنٹین کا میں ملک الجبال ہوں. ماؤنٹین پر میرا کنٹرول ہے, پہاڑوں پر میرا کنٹرول ہے. تو اگر آپ کہیں تو یہ جو طائف ہے ادھر بھی ماؤنٹین, ادھر ہی ماؤنٹین, اس کے دونوں طرف ماؤنٹین تھے. تو میں دونوں کو ملا دوں ایسے ہی. اس کے اندر طائف کے لوگ کرپل ہو کر رہ جائیں. I have power to cripple all those people who are living in Taif. I am angel of mountain. پرافٹ نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ آپ نے کہا کہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو اگلی جنریشن ہوگی وہ جنریشن سمجھے گی بات کو, وہ میرا ساتھ دے گی, وہ میرے دین کو پکڑے گی, وہ ونس آف گاڈ کو مانے گی. اب دیکھیے کہ پرافٹ جو تھا وہ اگلی جنریشن تک اپنی ہوپ کو ایکسٹینڈ کیے ہوئے تھا. And he was able to extend his hopes up to the next generation. یہ ہے مینیج کرنا پرابلم کو. اور پھر اس کا رزلٹ نکلا کہ سارے طائف جو تھے سب کے سب آپ کے ساتھی بن گئے بات کو. تو پھر آپ کو پھر مکہ لوٹنا پڑا. آپ کو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو مار ڈالیں گے. تو خیر آپ نے پھر یہ سوچا کہ مجھے لڑنا تو ہے نہیں مجھے. تو آپ نے کیا کیا کہ مائگریٹ کر گئے. ہی migrated from Makkah to Medina and settled over there. یعنی کیا ہوتا ہے پلیس یعنی آپ نے اپنے اس کو ورک پلیس کو بدل دیا. یعنی ورک پلیس آپ کا مکہ تھا پہلے, اور جب وہاں پر لوگ اینیمی بن گئے, کہا کہ ہم کو مار ڈالیں گے, تو آپ نے کیا کیا, اپنے ورک پلیس کو بدل دیا, مکہ سے مدینہ چلے گئے. یہ ہے مینیج کرنا. Here he managed the problem by changing the workplace. یہ بھی ایک آپ نے بتایا دنیا کو ایک طریقہ کہ ورک پلیس کو بدل دو. اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے, آج کل کیا ہوتا ہے, کوئی لیڈر ایسی سچویشن میں جب کہیں سے چلا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہاں ایگزائل گورنمنٹ بناتا ہے. وہاں پر یہ جنرل پریکٹس. تو آپ نے ایگزائل گورنمنٹ نہیں بنائی وہاں پر. جو کم سے کم یہ کرتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے اس کے خلاف خوب اسپیچز دیتا ہے کہ برے ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. آپ نے ایک شبد بھی نہیں بولے ان کے خلاف, ایک شبد نہیں. آپ سارے بک پڑھیے, کسی بک میں ایک شبد نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ نے جب وہاں آئے مدینہ تو کوئی ایک شبد ہی بولے ہوں آپ, نہ پرائیویٹ میں نہ پبلک میں. کیوں؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے, بہت بڑی یہ فارمولہ ہے یہ. کیوں؟ جب آپ کسی کے خلاف بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے,
اپنے خلاف بول رہے ہوتے ہیں آپ. بیکاز when you speak against someone else, you are inculcating a negative thought in your mind. یعنی وہ تو کہیں ہے مکہ والے تو مکہ میں ہیں، لیکن مدینے میں اگر آپ بولیں گے مکہ والوں کے خلاف تو چاہے مکہ والے نہ سنیں، لیکن آپ کے دل نے سنا اور آپ کے دل میں ایک نیگیٹو آئٹم آ گیا. تو پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ ایک سنگل نیگیٹو آئٹم کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے دل میں جگہ پائے. He never allowed a single negative item to enter in his heart. So he was completely a positive person. He was completely a positive mind. اس طریقے سے ہوئے. اگر وہ وہاں کی شکایتیں کرتے کہ مکہ والے خراب ہیں تو آپ اپنی پازیٹیوٹی کو کھو دیتے. یہ ہے پیسفل لیونگ کا فارمولا. پیسفل لیونگ کا فارمولا. پھر آپ دیکھیے وہاں پر ایٹ دا ٹائم مدینہ واز اے ملٹی ریلیجس سوسائٹی. مسلم اینڈ جو اینڈ مشرک. سو اٹ واز اے ملٹی ریلیجس سوسائٹی. اب کیا کیا انہوں نے رسول اللہ نے؟ آپ نے یہ کیا کہ ایک ڈکلیریشن آپ نے ایشو کیا. اس کا نام تھا صحیفۃ المدینہ، مدینہ ڈکلیریشن. اس میں آپ نے یہ لکھا کہ للیہود دینہم وللمسلمین دینہم. مسلم کے لیے مسلم کا دین. فار مسلمس دیئر ریلیجن، فار جوز دیئر ریلیجن. So by this way he was able to manage that difference. یعنی مدینہ جو ہے اس وقت ملٹی ریلیجس سوسائٹی تھی. اب وہاں بھی تھا کہ کیا کیا جائے. اب لڑے جھگڑے لوگ آپس میں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. In other words, his formula was follow one and respect all. Thus he was able to manage that multi-religious society. یسوع کو میں نے کہا کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پیس 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 پیس، نہیں، آپ نے ایک میتھڈالوجی دی پیس کی. ہاؤ ٹو لیو وتھ پیس، ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس. پیس کرنے سے کبھی پیس اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ایوالو اے میتھڈالوجی، ادروائز دیر از نو پیس. تو اس ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں آپ نے یہ فارمولا وہاں پر اپلائی کیا کہ فار یو یور ریلیجن، فار می مائن. فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. اس طریقے سے دیکھیے پوری زندگی آپ کی اس طرح کی ایگزام مثال ہے. جیسے ان لوگوں نے آپ کو اٹیک کیا بہت بڑا آرمی بنا کر کے مدینے میں، یعنی مکہ سے آئے مدینے میں اٹیک کیا. تو جب پتہ چلا آپ کو کہ وہاں سے وہ آ رہے ہیں تو آپ نے ایک ٹرینچ کھود دی، ٹرینچ مدینہ کے باہر. تو واٹ واز دس ٹرینچ؟ اٹ واز اے بفر زون. ہی کریٹڈ اے بفر زون. تو وہ جب آئے وہاں پر تو جب دیکھا کہ ٹرینچ کھودی ہوئی ہے تو ادھر رک گئے. وہ کوئی زمانے میں ہیلی کاپٹر تو ہوتا نہیں تھا. رات دن کھدائی کر کے انہوں نے ایک وہ ٹرینچ کھود دی، کیونکہ ایک ہی طرف سے پینیٹریٹ کر سکتے تھے وہ مدینے میں. ادھر تو جنگل تھا، بہت بڑا ماؤنٹین تھا. تو بائی ڈگنگ اے ٹرینچ ہی واز ایبل ٹو کریٹ اے بفر زون. اب دیکھ کیسی عجیب ٹیکنیک ہے یہ. تو لڑائی ہوئی نہیں. 15 دن تک لوگ پڑے رہے، اس کے بعد بھاگ گئے. یہ ہے میتھڈالوجی آف پیس.
تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پیس کے ساتھ رہو، بلکہ ایک میتھڈالوجی دیا آپ نے دنیا کو. وہ میتھڈالوجی بیس کرتی تھی اس پر کہ لڑائی نہ کرو بلکہ مینیج کرو. جو پرابلم آتا ہے اسے ہیٹ مت کرو. ہیٹ کرو گے تو تمہارے دل میں نگیٹیوٹی آ جائے گی، تو پھر مینیج کرنا کیسے کر سکو گے مینیج؟ تو پرابلم سے لڑو نہ، پرابلم کو مینیج کرو. انسان سے ہیٹ نہ کرو، بلکہ انسان کو، قرآن میں ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. It means that every human being is potentially your friend. So turn this potential into actual. Make friends out of enemies. یہ آپ نے کیا. تو ہر سچویشن کی ایگزامپل آپ کے یہاں ہے. ہر سچویشن میں کس طرح آپ نے مینیج کیا، مینیج کر کے پیس کو مینٹین کیا. یہ ہے فارمولا جو پرافٹ آف اسلام نے دیا پوری انسان کے لیے، پوری ہسٹری کے لیے، سارے مینکائنڈ کے لیے. اور فارمولا یہی تھا کہ نگیٹو سچویشن جو ہے اس میں نگیٹو ریئیکشن تمہارا کرو گے تو بات بگڑے گی. سو یو ہیو ٹو ریسپونڈ پازیٹیولی ایون ان نگیٹو سچویشنس. یو ہیو ٹو مینیج دا پرابلمس رادر دین ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ دا پرابلمس. یہ تھا فارمولا جو پرافٹ آف اسلام نے دنیا کو دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.